الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم حياة الإسلام وعماد الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق ست تکریم بقیت السلف استاذ العلماء حضرت علامہ غلام قوس علوی صاحب قدس اللہ العالی و حضرت علامہ سید حامد باپو صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی محسن ملت حضرت سیدی پیر باپو مقدس اللہ العالی وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام عرش مقام سادات کرام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس مبارک محفل کے اندر حضرت سید محبوب باپو نے جس عنوان کے حوالے سے مجھے پابند کیا ہے میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے متعلق حق سن کر اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر ایک بہترین تقریر جو انتہائی علوم و معارف کا گنجینہ تھی ہم سب سماعت کر رہے تھے۔ حضرت حضور علوی صاحب قبلہ جو علم کے گویا کے چشمے بہا رہے تھے، میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ 1450 سال کے بعد علی کے ایک بیٹے کے علمی صلاحیت کا یہ عالم ہے، مولائے کائنات کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بہت خاص بات ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، اور چونکہ مجھے ٹھیک 6 بجے تک احمد آباد ایئرپورٹ پہنچنا ہے تو وقت میں جتنی گنجائش ہے میں بس اتنی گفتگو کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر قومیں منظم ہو رہی ہے،
چاہے انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا کسی شعبہ حیات سے تعلق رکھتا ہو، اس وقت دنیا کی ہر قوم منظم ہو رہی ہے اور دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تجارت کی منڈی میں صرف اپنا قبضہ رکھے اور کسی دوسرے کو وہ جگہ نہ دے۔ اسی طرح سے سیاسی میدان میں بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہم ہو اور کسی اور کو موقع نہ ملے۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر جتنے میدان ہیں، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، جتنے بھی میدان ہیں، ہر میدان پر انسان اپنا قبضہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب زمین پر قبضے کا ذوق لوگوں کا کم ہوتا جا رہا یا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جنگ ہوتی تھی زمین پر قبضے کے لیے، اب جنگ ہو رہی ہے مارکیٹ پر قبضے کے لیے، اب جنگ ہو رہی ہے سیاست پر قبضے کے لیے، اب جنگ ہو رہی ہے کھیل کے میدانوں پر قبضے کے لیے۔ ایسے حالات میں جبکہ لوگ الگ الگ میدانوں میں اپنی چھاپ جو ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ جو ہے وہ تجارت کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک یا دنیا کے کسی بھی میدان میں اگر اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں محسوس کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت عرب والوں کی پوزیشن کیا تھی؟ عرب والے اونٹ چرا کر گزر بسر کرتے تھے، عرب والے بکریوں کے دودھ پر گزر بسر کرتے تھے، عرب والے بکریاں چراتے تھے۔ اہل عرب کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ اہل عرب کی پوزیشن یہ تھی، اتنی دہشت گردی عام تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کمزور بچوں کو پہاڑوں پر لے جا کر کے پھینک دیتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اہل عرب اس طرح جو ہے جہالت کی وادیوں میں زندگی گزار رہے تھے کہ اپنی نفس کی تسکین کے لیے اگر ان کو کوئی عورت نہیں ملتی تو وہ اپنی ماؤں کے ساتھ تک زنا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کعبے کا طواف ننگے ہو کر کے کرنے والی قوم تھی جسے ہم اہل عرب کہتے ہیں، حتیٰ کہ صفا مروہ جیسی مقدس چوٹیوں پر بھی وہ زنا کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ زنا عام تھا، ماں کی گود کے اندر مائیں اپنے بچوں کو شراب پلا رہی تھی، جیسے ہماری مائیں جو ہیں ہمارے سماج کے اندر جب بچے روتے ہیں تو اس کو نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور کی ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں شراب پلا رہی تھی۔ آپ اندازہ کریں زنا کے کتنے دلدالا تھے وہ لوگ کہ اگر انسان کے ساتھ ان کو نفس کی تسکین کا موقع نہیں ملتا تو وہ جانوروں کے ساتھ تک زنا کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ تک بدکاری کرتے تھے۔ ایسا سماج تھا کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کی چھت پر 360 خداؤں کو نصب کر دیا تھا، بتوں کو نصب کر دیا تھا، باطل خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے جہالت کے ماحول کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر انقلاب بن کر کے تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے انقلاب برپا کرنا چاہا۔ اب اس وادی کے اندر جبکہ جہالت کی تاریکی ہے، کفر کی تاریکی ہے، شرک پورے عروج پر ہے، یتیموں کا حق کھایا جا رہا ہے، بیواؤں کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، ماؤں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، اتنی ساری گندگی تھی اور ہر گندگی کے خاتمے کے لیے ایک الگ عنوان کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری گندگی کے خاتمے کے لیے تمام عنوان پر محنت نہیں کی، صرف ایک عنوان پر محنت کی جسے علم کہتے ہیں۔ حضور نے علم دے دیا اور ایک علم کے عنوان پہ محنت کر کے پورے سماج میں انقلاب برپا کر دیا۔ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والوں کو زیور علم عطا کیا تو وہ کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے۔ اللہ اکبر، زنا کے معاشرے کو علم دیا تو وہ اس قدر متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے کہ جب وہ گزرتے تھے تو نگاہیں نیچی کرتے ہوئے گزرتے تھے، لوگ دیکھ کر کہتے تھے انسان نہیں فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے، قدسیوں کی جماعت جا رہی ہے۔ ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والے ماحول میں حضور نے علم کی شمع روشن کی تو وہ ماؤں کے قدموں کو چومنے پہ مجبور ہو گئے۔ بکریاں چرانے والوں کو اللہ اکبر علم کا زیور عطا کیا تو دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں
تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ خود گمراہی کے دلدل میں جو ڈوبے تھے ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ کس بنیاد پر بنایا گیا تھا؟ علم کی بنیاد پر۔ تو پتہ چلا ہر علم کی اصلاح ایک عنوان سے ہو سکتی ہے جسے علم کہتے ہیں۔ بغیر علم کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بغیر علم کے یاد رکھنا انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو بوجھ ہوتے ہیں اور ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو ضرورت ہوتے ہیں۔ جو بوجھ ہوتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے، جو ضرورت ہوتے ہیں انہیں پالا جاتا ہے۔ آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو مکھیاں دو قسم کی ہیں۔ ایک مکھی وہ ہے جو اپنے محلوں میں ہوتی ہے، جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، بدن پہ بیٹھتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اسے مارتے ہیں، لیکن اسی کی برادری اس کو بھی مکھی ہی کہتے ہیں۔ لیکن وہ مکھی محلے کی نہیں بلکہ شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ محلے کی مکھی بوجھ ہے، اسے مارا جاتا ہے دواؤں سے۔ شہد کی مکھی ضرورت ہے، اسے فارم ہاؤس میں پالا جاتا ہے بڑے جتن کے ساتھ۔ ان کی بیماری کا تک خیال کیا جاتا ہے، ان کی غذاؤں کا تک خیال کیا جاتا ہے، ان کو دھواں نہ لگے اس کا خیال انسان کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ بھی تو مکھی ہے، اسے کیوں پالا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی مکھی ہے، اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ مکھی بوجھ ہے اس لیے ماری جا رہی ہے، وہ مکھی ضرورت ہے اسے پالا جا رہا ہے۔ اگر مکھی ضرورت بن جائے تو لوگ اسے پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کی ضرورت بن جائے تو لوگ آپ کو پالنے پر کیوں مجبور نہ ہوں گے؟ دراصل آج پوری دنیا میں آپ کو مارا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ بوجھ بن چکے ہیں، ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ کو ضرورت بننا ہے لوگوں کی کہ لوگ آپ کے بغیر جی نہ سکے تو وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اور مسلمانوں کا نام لیتے ہیں تو بھویں چڑھاتے ہیں، عبدالکلام کا نام لیتے وقت تو بھویں کیوں نہیں چڑھتی؟ وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں کسی مخصوص عقیدے سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں ظاہر کے مطابق بات کہنا چاہتا ہوں۔ میری بات کو آپ مفہوم مخالف اس کا مراد نہ لے۔ ویسے احناف کے نزدیک کسی کی گفتگو کا مفہوم مخالف مراد دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی چند شرائط ہیں اس کے بعد ہی، لیکن میں خود وضاحت کر رہا ہوں کہ مفہوم مخالف میری بات کا مراد مت لینا، اس کا مفہوم مخالف مراد نہ لینا۔ اللہ اکبر۔ عبدالکلام نام مسلمان کلمہ پڑھنے والا تھا، اور اللہ اکبر جو ہے ساؤتھ کے علاقے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اور مسلمانوں کا نام لیتے وقت بھویں چڑھتی ہے، ان کے نام پر بھویں کیوں نہیں چڑھتی؟ وجہ یہ ہے اوروں کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں، عبدالکلام کو ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کی ہے۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا بطل جلیل ہے۔ اور بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ جو لوگوں کو ہم سے تکلیف ہے وہ اپنی ٹوپیوں سے نہیں ہے، وہ اپنی داڑھیوں سے نہیں ہے۔ اگر داڑھیوں سے تکلیف ہوتی تو ہندوستان میں تو داڑھیاں اوروں کی بھی ہوتی ہے۔ تکلیف داڑھیوں سے نہیں ہے، تکلیف ٹوپیوں سے نہیں ہے۔ ٹوپی تو ہندوستان کے کلچر میں بھی ثابت ہے، بلکہ پردے سے بھی تکلیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پردہ ہندوستان کا پرانا کلچر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تکلیف کس بات سے ہے؟ جو آپ کے سینے میں ایمان ہے، اور ایمان کی برکت سے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت ہے، اس سے تکلیف ہے۔ وہ جانتے ہیں جس دن مسلمان پڑھے گا تو پھر وہ ابو علی سینا بنے گا، وہ عبدالکلام بنے گا، وہ فیصل گورس بنے گا۔ ان کو پڑھنے مت دو ورنہ سارے میدان ہمارے پیروں سے نکل جائیں گا۔ اور آپ کو پڑھنے سے روکنے کے لیے کبھی وہ نئے نئے گیم میدان میں لاتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ کو فری کر دیتے ہیں، کبھی موبائل فون پر گندگی لاتے ہیں۔ کوئی دلچسپی آپ سے نہیں ہے، کوئی محبت آپ سے نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ وہ آپ کو موبائل کے جنگل میں گم کر کے خود اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح جیسے خرگوش کو سلا کر کچھوا آگے نکلنا چاہتا ہے،
कछुआ जानता है जब तक खरगोश सोएगा नहीं उस वक्त तक कछुआ आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि कछुए की औकात ही नहीं है दौड़ना, कछुए की औकात ही नहीं है दौड़ना, इसलिए वो सुलाने का मुतमन्नी है। ऐ खरगोश तुझे हो क्या गया है? अल्लाह अकबर, वो तुझे सुलाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। दुनिया की और कौमें कछुए की हैसियत रखती है, मुसलमान को दौड़ने के लिए कुदरत ने खरगोश की ताकत अता की है। बस वो सुला दिया गया और तुम्हें इंटरनेट में घुमा दिया गया, तुम्हें गंदी फिल्मों में घुमा दिया गया, तुम्हें अय्याशियों में घुमा दिया गया, तुम्हें बुराइयों में घुमा दिया गया। निकलो इस गंदगी से, निकलो इस बुराई से, निकलो इस बेहयाई से निकलो और अपनी सलाहियत की कदर करो, अपने टैलेंट की कदर करो। दुनिया तुम्हारे टैलेंट को देख रही है लेकिन तुम उसको महसूस नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ज़ौक़ तो ये है कि तुम गुटके खाकर थूकना जानते हो, इसके सिवा तुम्हें पता क्या है? पिक्चर के पोस्टर देखना ये तुम्हारा महबूब मशगला है। फिल्मों के अंदर, इंटरनेट पर लोग पूरी दुनिया में तिजारत कर रहे हैं और इंटरनेट पर हमें गंदी फिल्मों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। इंटरनेट से इसीलिए आओ इल्म की तरफ पेशरफ्त करें, इल्म की तरफ पेशकदमी करें। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हुजूर कहते हैं मैं क्यों आया? अल्लाह के रसूल फरमाते मैं क्यों आया? फरमाते वो इस्तो मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बन करके आया, मैं मुअल्लिम बन कर आया, मैं टीचर बन कर आया, इल्म की खैरात देने के लिए आया हूँ। लेकिन आज अपने पास इल्म नहीं है। इल्म कोई हासिल करो, सारे उलूम का सरचश्मा अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान है। और एक बात याद रखना, कितना भी इल्म हासिल कर लो, अगर तुम्हें ये पता चले कि इल्म कहीं और भी है तो मौलाए कायनात का फरमान है, इल्म मोमिन का, इल्म और हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, जहां से मिले जिस कदर मिले उसे ले लिया जाए। आइए यहाँ पर मैं एक बात अर्ज करता हूँ, गुफ्तगू हो रही थी उसी के तनाजुर में अर्ज करता हूँ। इल्म आप कितना भी हासिल कर लें, आप कभी उसकी इंतहा को नहीं पहुंचते, इसलिए कि सबसे ज्यादा इल्म जिसको दिया है वो मौल्लिम कायनात, मौल्लिम इंसानियत मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है। उनसे ज्यादा हुस्न किसी को नहीं दिया, उनसे ज्यादा तकवा किसी को नहीं दिया, उनसे ज्यादा अमल किसी को नहीं दिया, उनसे ज्यादा औलाद किसी को नहीं दिया, उनसे ज्यादा जो है अल्लाह अकबर तदब्बुर फहीम फरासत किसी को नहीं दिया, उनसे ज्यादा मौजज़ा किसी को नहीं दिया, उनसे ज्यादा रोब और दबदबा किसी को नहीं दिया। गोया कि हर चीज कामिल अता की, यहाँ तक कह दिया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने सारी कसरतें तुझे अता की है। इन इमाम अहले सुन्नत कहते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये, हर कसरत उनको अता की है, हत्ता के जन्नत का मालिक बनाया, अपने खजानों की कुंजियों का मालिक बनाया। लेकिन हुजूर से कहता है, सब देकर कहता है उल रब्बी जिदनी इल्मा, यानी हर चीज की इंतहा दे दी। ये नहीं कहा हुस्न मांग, ये नहीं कहा हुस्न मांग, क्योंकि हुस्न इतना दिया कि मुसव्विर कुदरत ने उनको हुस्न दे करके अपना कलम ही तोड़ दिया। रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकाने आईना सास में। हुस्न इतना दिया कि हुस्न यूसुफ भी वहां हैरत से तकता खड़ा है। हुस्न यूसुफ भी जिसको हैरत से देख रहा है वो हुस्न मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। मौलाना जमीलुर रहमान कहते क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है, दीदार अल्लाह का दीदार। इतना हुस्न दिया, लेकिन इल्म इतना दिया, आलिमे मा काना व मा यकून बनाया। और इल्मे मा काना व मा यकून उनका कुल इल्म नहीं है, जो हो चुका जो होने वाला है ये उनका कुल इल्म नहीं है।
یہ ان کے علم کا ایک حصہ ہے۔ حضور استاذ العلماء اور دیگر علماء کرام بیٹھے ہوئے، ویسے تو میری ہمت نہیں ہوتی اساتذہ ہمارے بزرگوں کے سامنے کچھ کہنے کی، میں اس قابل بھی نہیں، طالب علم ہوں چھوٹا سا، لیکن بطور سبق کے سنانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علم ما کان و ما یکون ان کا کل علم نہیں ہے۔ حضرت مولانا شریف الدین بوصیری فرماتے ہیں کہ اور بڑے عظیم لب و لہجے میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ ان کے علم کا ایک حصہ ہے لوح اور قلم کا علم۔ جب حصے کا یہ حال ہے، جس کے علم کے حصے کا یہ حال ہے، تو ان کے کل علم کا حال کیا ہوگا؟ لیکن وہ سب دے کر بھی کہتے ہیں کل۔ آپ یوں عرض کریں ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم کو اور زیادہ، یعنی اللہ کے نزدیک اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو وہ مانگنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے علم مانگیے۔ کس کو؟ عالم ما کان و ما یکون سے کیسا علم مانگیے؟ تو جب عالم ما کان و ما یکون کو حکم ہے کہ علم مانگیے، تو ہم جیسوں کی اوقات کیا ہے؟ ہم علم سے مطمئن ہو کر بیٹھے، اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں جانتے، نہ پڑھانا چاہتے، کیونکہ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس پیسے نہیں، تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ نادانی مت کرو، تعلیم ہر دور میں مہنگی رہی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن مہنگی ضرور رہی ہے۔ سرکار غوث پاک کی امی بیوہ ہونے کے بعد سال بسال اپنے شہزادے کو پیسے بھیجتی تھی۔ غربت، محبوب الہی کی امی چرخہ کاٹ کر حضرت محبوب الہی کو تعلیم حاصل کرواتی تھی۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا؟ شوق بڑھ گئے، خرچ بڑھ گئے۔ میں قیمتی موبائل کے استعمال پہ پابندی نہیں لگا رہا ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر اپنے بچے کو پڑھانے کی اوقات نہیں ہے تو 1 لاکھ کا موبائل استعمال کرنے کی بجائے 2000 روپے کا موبائل استعمال کرو اور اس کی رقم اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کھانے کی بجائے 1 مرتبہ کھاؤ، بلکہ آدھی روٹی کھاؤ۔ صرف مسلمان سب مل کر 10 سال تک ایجوکیشن پہ محنت کریں، صرف 10 سال تک، صرف 10 سال تک ایجوکیشن پر محنت کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں انقلاب آئے گا، اس لیے کہ علم بڑی عظیم شے ہے، علم بڑی عظیم شے ہے، کیونکہ جب قوموں کو کچلا گیا، قوموں کو کچلا گیا، ہوشیار قوم وہ ہے جس نے علم کی طرف پیش رفت کی ہے، اور علم کی برکت سے حکومتیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا تھا یا علم لو یا حکومت لو، آپ نے فرمایا مجھے حکومت چاہیے، مجھے علم چاہیے، حکومت نہیں چاہیے۔ اللہ نے علم کی برکت سے انہوں نے علم پسند کیا، حکومت بھی عطا کر دی۔ علم وہ ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھاتا ہے۔ آخر وہاں کمی کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بہت غلط الزام کے تحت جیل میں رکھا گیا تھا، الزام لگایا تھا۔ اپنی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن خواب پریشاں دیکھا، کوئی نہ بتا سکا، تو کہنا پڑا کہ یہ علم تو اس کے پاس ہے جس کو تم نے قید کر کے رکھا ہے۔ کہا بلاؤ ان کو، فرمایا ایسے نہیں آئیں گے، پہلے ہم پہ لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرو۔ آپ مجھے بتائیں پورے مصر میں بدنام کرنے کی سازش کرنے والا مجبور ہو گیا الزام کو کلیئر کرنے کے لیے، وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یوسف بادشاہ کی ضرورت بن گئے تھے اور وہ علم کی وجہ سے بنے، کوئی نہ بتا سکتا۔ تو جناب یوسف کے پاس آنا پڑا، اور یوسف جب ضرورت بن گئے تو فرمایا پہلے الزام کلیئر کرو۔ پتا چلا جب تم قوموں کی ضرورت
ضرورت بنتے ہو تو الزام لگانے والے الزام دھونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر آج تم پہ الزام لگ رہا ہے علم کی شمع دو, آگے بڑھو, ضرورت بنو. جو آج الزام لگا رہے ہیں وہ تمہارا الزام دھونے پہ مجبور ہو جائے. ضرورت تو بنو. آپ تو رسومات میں الجھے ہوئے ہو, آپ تو رسموں کے چکر لگا رہے ہو, آپ تو آپ کو ترجیحات کا علم نہیں ہے, قوموں کی ضرورت کا علم نہیں ہے. خطیب رونا روتے ہیں, علماء رونا روتے ہیں, فقہاء رونا روتے ہیں, صلحاء رونا روتے ہیں. آپ کو ضرورت کا علم نہیں ہے, اور یہ ضرورت کا علم نہ ہونا بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ بھی علم نہ ہونا ہے. اس کی وجہ صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد جب اس کا کفن کھولا گیا تو کفن میں 250 روپے ملے تھے اور ایک چٹھی ملی تھی, اور لکھا تھا چٹھی میں کہ ہر سال پلان کرتا تھا کہ حج کو جاؤں, لیکن قوموں کی ضرورت نے یا قوم کی ضرورت نے مجھے حج کو جانے نہ دیا. آپ غور کریں, آپ فکر کریں, اندازہ کریں. آج تو اپنا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی دولت کو داؤ پہ لگا دیا ہے عیاشیوں کے اڈوں پر, جوؤں کے اڈوں پر, شراب کے اڈوں پر, زنا کے اڈوں پر. کیا تمہیں پتہ نہیں زنا کرنے والوں کو نصف امت کے برابر عذاب دیا جائے گا, آدھی امت کے برابر عذاب دیا جائے گا. اپنی دولت سے عیاشیوں کے اڈے تعمیر کرنے والوں, آؤ اگر قدرت نے دولت دی ہے تو قوم کے معمار بنو. جو عیاشیوں کے اڈے تعمیر کرتے ہیں دنیا میں ان کی قبروں کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے, اور جو قوم کے معمار بنتے ہیں اگر جنگل و بیابان میں بھی دفن ہوتے ہیں تو وہ جنگل بھی منگل بن جایا کرتا ہے. ابھی ضیاء الدین بابو کی وصیت پڑھی جا رہی تھی, مجھے مولائے کائنات یاد آ رہے تھے. کیوں؟ جنازے میں چند لوگوں نے شرکت کی, بلکہ ایک مورخ کی روایت کے مطابق جنازے میں صرف 3 لوگوں نے شرکت کی. رات کے اندھیرے میں قبر بنا کر جنگل میں چھپا دی گئی. کیا اس وقت کا انسان یہ تصور کر سکتا تھا کہ جس کی قبر جنگل میں چھپائی گئی ہے, جس کی قبر جنگل میں چھپائی گئی ہے, کیا کبھی وہاں پر لاکھوں کا میلہ بھی لگے گا؟ اوروں کی قبریں تو کر و فر کے ساتھ, بڑے جلسے جلوس کے ساتھ دفن ہو رہے تھے قبروں میں, اور علی کا حال یہ تھا کہ 3 سے 4 بندہ بھی جا نہ سکا, مگر قدرت نے بتا دیا جو وفات پرست ہوتے ہیں وہ لاکھوں کے جلوس میں بھی دفن ہو تو گمنام ہو جاتے ہیں. جو قوموں کے لیے مرتے ہیں ان کی قبروں پہ لاکھوں کا میلہ لگا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ مشک کو چھپایا جا سکتا ہے, مشک کی خوشبو کو چھپایا نہیں. علی والوں کا مزاج کتنا اونچا ہے کہ ہر ولی دفن ہوتا ہے تو اس شہر کو شریف کہتے ہیں. جہاں علی ہے وہاں شریف نہیں, اس کو اشرف کہتے ہیں. اجمیر شریف ہے, بغداد شریف ہے, کلیر شریف ہے, لیکن نجف شریف نہیں, نجف اشرف ہے. اندازہ کریں, ضرورت بنو قوموں کی. بس گفتگو سمیٹتے لے, عیاشوں کے اڈوں پر دولت لٹاؤ گے. اور بات یہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا علم پہ خرچ کریں, اب تعلیم پہ خرچ کریں, اس پہ خرچ کریں, اس پہ خرچ کریں. اللہ جس کی ذات کو اور جس کے مال کو پسند کرتا ہے بس اسی کی دولت کو وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے. دولت والوں کی کوئی کمی ہے؟ یہاں مجھے مخدوم صاحب کا ایک ملفوظ یاد آتا ہے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات پر ایک کتاب ہے لطائف اشرفی, جس کو ان کے مرید و خلیفہ مولانا نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا. اس میں ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے کہ قرآن مقدس کی سورہ نبا کی آخری آیت ہے,
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر اس دن تمنا کریں گے کاش، یا لیتنی کاش ہم بھی تراب ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کی ایک آیت کی 70,000 تفسیریں بیان کی گئی ہیں، تو مخدوم صاحب نے اس پر ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک کافر تھا جس کا نام تراب تھا، جس کا نام تراب تھا۔ وہ گلی سے گزر رہا تھا، ایک علم دین حاصل کرنے والا طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹا اور زمین پہ گرا۔ تراب نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنے والے بچے کے ہاتھ سے قلم گر گیا زمین پہ، تو اس نے اٹھا کر دے دیا، خرید کر نہیں دیا، اسی کا قلم اٹھا کر دیا۔ مخدوم صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اس عمل کے طفیل اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، اور جب تراب جنت میں جا رہا ہوگا قیامت کے دن، تو کافر انگلی چبا کر کہیں گے یا لیتنی کاش کنت ترابا، ہم بھی تراب ہوتے، یعنی تراب جیسا کوئی کام ہی کر لیا ہوتا کہ کسی مسلمان کے بچے کو علم دین حاصل کرنے والے کو قلم ہی اٹھا کر دے دیتے، تو آج جہنم میں نہیں بلکہ ہم بھی جنت کا دولہا بنایا جا کے اور ہمیں جنت میں داخل کیا جاتا۔ حیرت ہے جو بچے کا گرا ہوا قلم اٹھا کر علم دین حاصل کرنے والے کے ہاتھ میں دے دے، اس کو کافر ہو تو مرنے سے پہلے ایمان ملے، مرنے کے بعد جنت ملے۔ اٹھا کے قلم دینے کی یہ فضیلت ہے، تو خرید کر قلم دینے کی فضیلت کیا ہوگی، اور مدرسوں میں چندہ دینے کی اور علم کو آگے بڑھانے کی، علم کی شمع کو جلانے کی، علم پر محنت کرنے والوں کے مرتبے کیا ہوگی، ان کی عظمتیں کیا ہوگی، ان کی بلندی کیا ہوگی۔ تو بات جو میں سمیٹ رہا تھا، کیونکہ مجھے نکلنا ہے وقت پر، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلائٹ مس ہو جائے۔ آخری بات ولایت کی بھی چلی، بہت سی باتیں نکلی یہاں۔ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں علم کے بغیر ولی بھی نہیں بن سکتے۔ امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ ارے جاہل کو تو ولی نہیں بناتا تو اللہ کیسے اپنا ولی بنائے گا؟ ولی بمانا دوست کے۔ ہاں آج جہالت کی بڑی عجیب وہ چل پڑی، جاہل پیر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیر ہونے کے لیے بھی اتنی شرط ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ ہے حضرت امیر خرد صاحب سیر الاولیاء، یہ خلیفہ ہیں آپ کے اور مرید ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرضی لگائی گئی، محبوب الہی سے کہا گیا کہ حضرت امیر خرد کو آپ خلافت دیں، فرمایا اس کو بولو کہ پہلے علم حاصل کریں۔ یہ کنڈیشن تھی۔ آج کل لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، کیونکہ یہ مولوی گروپ الگ ہے اور ولی گروپ الگ ہے۔ جب تک کوئی مولوی نہیں بنتا اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر مولوی ولی نہیں ہوتا، یہ اور بات ہے کہ ہر مولوی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بات الگ ہے کہ کچھ کتابوں سے پڑھ کر عالم بنتے ہیں، کچھ کسی کی نگاہوں سے پی کر عالم بنتے ہیں، لیکن قدرت پہلے علم عطا کرتی ہے، اس کے بعد دوستی عطا کرتی ہے۔ قدرت کا دوست کوئی جاہل نہیں ہوتا، اس لیے کہ خود ڈوبتے دوسروں کو بھی لے کر کے ڈوبتے ہیں۔ اس لیے میری بات بری لگے تو معاف کرنا، ہمارے سماج میں بڑا فساد یہ بھی ہے کہ ہم نے جاہلوں کو بھی پیر بنانا شروع کیا ہے، ہم نے جاہلوں کو بھی ولی کہنا شروع کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مولوی کو آپ ولی کا یہ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہر ولی علم والا ہوتا ہے۔ محبوب الہی کو دیکھ لیں، بابا فرید سے انہوں نے کہا تھا کہ میں قدوری پڑھ چکا ہوں، اب آپ سے مرید ہو رہا ہوں، تو تعلیم جاری رکھوں یا ورد و وظائف کی طرف توجہ دوں؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا تعلیم پہلے مکمل کرو، اس لیے کہ آپ علموں کو سمجھتے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رات کے ایک حصے میں دین کا ایک علم، دین کی ایک بات جان لینا، رات بھر جاگ کر 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سوچیں تو صحیح، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمان نے اس کو تفسیر علم نشرہ میں لکھا ہے۔ آپ غور کریں، علم کی یہ ہمارے اہمیت ہے اور ہم علم سے دور ہیں۔
دنیا کا علم بھی حاصل کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اور آپ بھی علم کی راہ میں لگے رہو۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو پتا چلے کہ اس کے پاس زندگی صرف اس کی ایک ہفتہ بچی ہے، وہ کرے کیا؟ ایک ہفتے کی مہلت ہے اس کو کرے، وہ کہا کہ علم حاصل کرے، کیونکہ حصول علم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نزا کے قریب تھے، ان کے دوست آئے تو انہوں نے کہا ذرا ایک مسئلہ بتانا، کہا کہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کام ہی کیا آنا ہے یہ مسئلہ، کیونکہ اب تو اب دنیا سے جانے۔ فرمایا تجھے پتا نہیں؟ حضور نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک علم حاصل۔ ابھی میں قبر میں تھوڑی گیا ہوں، قبر میں جانے تک حکم ہے علم حاصل کرو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے، ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر طے کیا جاتا تھا۔ بلکہ حدیث معلوم ہے، سند میں تھوڑا سا شبہ ہو گیا ہے یا الفاظ میں شبہ ہو گیا ہے تو مدینہ منورہ سے لے کر مصر تک کا سفر طے کیا گیا۔ یہ کیفیت ہے، علم کا شوق اٹھ گیا، علم حاصل کرنے کا جذبہ اٹھ گیا۔ دیکھو وہ بات جو اینڈ تک لے جانا چاہتا تھا کہ ولی بھی علم کے بغیر نہیں۔ پہلے یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے یا ولی ہے۔ کچھ کہتے ہیں نبی ہے، کچھ کہتے ہیں ولی، لیکن ولی ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے پھر نبی ہوتا ہے۔ اور ہمارے علماء نے بیان کیا کہ نبی کی نبوت سے اس کی ولایت افضل ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اب اس اختلاف میں نہیں جاتے، نہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ بیان کرنے کا یہاں کوئی ٹائم ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا قوم سے، خطاب کیا تو بہت زبردست خطاب تھا۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ یہ بتائیں آپ نے علم کے اتنے دریا بہائے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم کا جاننے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا، میں ہوں۔ آپ نے کہا میں ہوں۔ اللہ نے کہا کہ مفہوم عرض کروں کہ موسیٰ آپ سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ تک نہیں پہنچی، ایک بندہ وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ آپ غور کریں، حالانکہ بہرحال جناب موسیٰ کا مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے بہت افضل ہے، بہت افضل ہے، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، اور پھر کہا وہ ملے گا کہاں؟ وہ ملے گا کہاں؟ تو دیکھو قدرت نے نشانی کیا بتائی، جو تفاصیل میں آتا ہے، حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے، اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ آپ مچھلی کو فرائی کر کے لے جائیں، وہ جہاں ملے گا وہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہوں گے وہ وہیں پر آپ کو ملے گا۔ دو چیزیں، ایک تو مچھلی زندہ ہوگی، ایک تو جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا وہ وہاں ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون کو لے کر کے چلے گئے۔ پہلی بات ہمیں سمجھ میں آئی، آپ کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، کتنے بھی بڑے ہیں آپ، اگر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ علم کسی اور کے پاس مجھ سے زیادہ ہے تو آپ کو خود سفر کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، علم کے لیے سفر کرو، علم کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے۔ علم کے لیے جو سفر کرتے ہیں ان کے قدم دھول میں گرد آلود ہو جاتے ہیں، اللہ ان قدموں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک بھیجنا یقیناً بندوں کو پیغام دینا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ جس خضر کو دے سکتا ہے وہ باتیں حضرت موسیٰ کو بھی تو دی جا سکتی تھی، مگر ہمیں پیغام دیا جا رہا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کر چلے، مچھلی فرائی کر دی، اور جب گئے تو وہاں پر آپ کہ ٹفن سے مچھلی نکلی اور دریا میں کود گئی، تیرنے لگی۔ حضرت یوشع نے دیکھا، حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکے، لیکن جب آگے بڑھ گئے تو آپ کو تھکن ہوئی، آپ لیتے اور اس کے آپ نے جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے سوچا، تو جب کھانے کی بات کی تو خادم نے کہا حضرت وہ تو مچھلی وہیں زندہ ہو کے وہ دریا میں کود گئی۔ فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی، کہ میں نے سوچا کہ آپ بیدار ہوں گے تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن شیطان نے مجھے بلا دیا۔ پتا چلا شیطان کو علم والوں سے ملنا بہت تکلیف دیتا ہے، شیطان کو اہل علم سے ملنا بہت تکلیف دیتا ہے، اس لیے شیطان اہل علم کے متعلق وسوسے دل میں پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے بلا دیا، کہا کہ ہماری منزل میں یہ پلٹ کر آئے تو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، دو دریاؤں کا سنگم تھا، مچھلی تو پہلے زندہ ہو چکی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس علم والے کی چوکھٹ پر مچھلی زندہ ہو جاتی ہے وہاں لوگوں کے دل کیوں زندہ
کیا ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ مردے زندہ جاہلوں کے ہاتھ پہ نہیں ہوتے، مردے زندہ اہل علم کے ہاتھ پہ ہوتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں مردہ زندہ ہوگا۔ اور غوث پاک کو کتنا علم تھا، اور آپ جو کہتے ہیں کہ مجھے جو مرتبہ ملا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میرا خاندان بہت بڑا تھا اس لیے مرتبہ ملا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں جیلانی اس لیے مرتبہ ملا، کہتے درست العلم حتی صرت قطبن، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ علم کی برکت سے قطبیت ملی، یہ نہیں کہا وظیفے کرتا رہا چیزیں کرتا۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن علم کے بغیر ملنا کیا ہے؟ علم کے بغیر ملنا کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، وہاں مردے مچھلی زندہ ہوئی۔ دوسری بات، دو دریاؤں کا سنگم۔ اب بتایا جا رہا ہے ولی کو پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ ولی وہی ہوگا صرف جہاں دو دریا ہوں گے، ولی وہی ہوگا۔ یہاں سے آپ کو ضیاء الدین بابا کی زندگی بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ولی وہی ہوگا جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا۔ آپ کون سا دو دریا؟ ایک دریا کو شریعت کا دریا کہتے ہیں اور دوسرے دریا کو طریقت کا دریا کہتے ہیں۔ جہاں یہ دو دریا ملتے ہیں وہیں پر ولایت نظر آتی ہے۔ اب پتا چلا ولی پہچاننے کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، قرآن بتا چکا کہ جہاں دریا ملتے ہیں وہاں ولایت ہوا شریعت و طریقت کے دریا۔ اور جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام کو اس حالت میں پایا کہ سر سے لے کے پیر تک چادر اوڑھ کر سو رہے تھے۔ بھئی کسی نیک آدمی سے ملنے جائے تو تصور ہوتا ہے نا کہ وہ تسبیح لے کر بیٹھا ہوگا یا وہ مصلی پہ کوئی لمبا سجدہ کر رہا ہوگا، لیکن وہاں تو حال یہ ہے جس کو موسیٰ نے جس موسیٰ کو بھیجا خدا نے وہ سو رہا ہے۔ اور جب یہ پہنچے نا وہاں سونے پر بھی حیرت تھی، سلام کیا السلام علیکم، تو اس نے چادر ہٹا کے مسکرا کر کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ ابن عمران۔ لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر تو جناب خضر کے علم غیب کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں علم حاصل کرو، علم کی طرف پیش رفت کرو۔ بہترین دولت کا اگر مصرف کہیں ہے تو وہ علم کی جگہ پر ہے۔ اپنے سماج کا کوئی بچہ جاہل نہ رہنے پائے اور ایجوکیشن دو، ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، جج بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن یہی کہتا ہوں پہلے مسلمان بناؤ، ورنہ رسوائی نہ ہو جائے کہ آپ کا بچہ وکیل بن کر بھی یہ فرق نہ کر سکے کہ جبریل اور موسیٰ میں پیغمبر کون ہے۔ ابھی کلپ بہت چل رہی، بہت کلپ چل رہی نا ابھی، بہت بڑے آدمی کو لا کے بٹھایا تھا اور پوچھا تھا کہ آدم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اور جبریل چاروں میں پیغمبر کون ہے؟ تو اتنے بڑے گھر کا مسلمان کہلانے والا، اتنی بڑی ڈگری والا پہلے تو یہ کہتا ہے کہ سوال چینج کر دے، نہیں جواب دے سکتا۔ سوال چینج کیا گیا تو پھر کہا کہ اچھا بتائی دے کون ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، تو کہتا ہے کہ موسیٰ پیغمبر نہیں ہے۔ یہ صورتحال رسوائی کی آپ کے لیے پیدا نہ ہو، اس لیے کہ بڑی سے بڑی ڈگری آپ کے بچے کو دنیا کی عزت دلا سکتی ہے، قبر میں نجات نہیں۔ اگر قبر میں نجات کوئی چیز دلا سکتی ہے تو وہ غلامی رسول کی ڈگری، علم دین کی ڈگری، ایمان والا ہونے کی ڈگری۔ میرے بھائیو آؤ گناہوں سے توبہ کرو، دین کی طرف ہو۔ لوگ کہتے ہیں دین سے کیا ملتا ہے؟ نادان، جس دین پر عمل کرنے سے خدا مل سکتا ہے اس دین پر عمل کرنے سے کیا نہیں مل سکتا۔ آؤ علم کی طرف، علم کی شمع جلائیں، اور اللہ نے جن کو نوازا ہے خود غرض نہ بنے، سیلفسٹ نہ بنے کہ میری دولت صرف میرے لیے ہے۔ یہ کافروں کی سوچ ہے کہ میری دولت میرے لیے ہے، مومن کی سوچ یہ ہے کہ میں ہر ایک کے لیے ہوں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم ہے، حضور کے فرمان کا مفہوم۔ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو لوگوں کو یاد آتا ہے چلے فلاں سیٹ کے پاس چلو مسئلہ
حل ہو جائے گا. مدد سب کی مدد کرتا اپنی بھی کرے گا. تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں یار جس کو دیکھو چلا آتا ہے, ایسا مت کہنا, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب کسی کو ضرورت کے وقت کوئی بندہ یاد آتا کہ وہ فلاں سب کی ضرورت پوری کرتا ہے, میری بھی کرے گا, حضور فرماتے ہیں اگر زمین پہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. جو ضرورت کے وقت لوگوں کو یاد آتا ہے وہ بندہ ایسا ہے کہ اگر زمین پہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو اس پر دل چھوٹا نہیں کرنا, اس لیے کہ اس کی تقسیم ہے, کسی کو لینے والا بنایا, کسی کو دینے والا بنایا, اور جس کو دینے والا بنایا اس پہ بڑا انعام کیا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اللہ نے آپ کا ہاتھ بہتر بنایا, اس لیے دیا کرو. ایک دن مولا علی سے کسی نے سوال کیا, اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ہاتھ میں 3 جوائنٹ پیدا کر دیا, تو ہم لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اگر یہ جوائنٹ پیدا نہ کرتا تو بڑی مشکل ہوتی. علی نے ہنس کے کہا تب تو ہمارے لیے اور اچھا ہوتا, کیونکہ جوائنٹ ہے اس لیے اپنے منہ میں جاتا ہے, نہ ہوتا تو دوسروں کے منہ میں ڈالتا. خود کے منہ میں جانے سے بدبو بن جاتا ہے, دوسروں کے منہ میں جانے سے جنت کا سبب بن جاتا ہے, خدا کی رضا کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو خود غرض نہ بنو, خود غرض نہ بنو. خود غرض جیتے جی بھی مر جاتے ہیں, جو لوگ لوگوں کے لیے جیتے ہیں پھر ان کے نام پر ایسی محفلیں سجا کرتی ہیں. آئیے علم کی طرف پیش رفت کریں. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. یہ ٹوٹے پھوٹے جملے میں استاذ العلماء کی حوالے سے بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں, تمام سادات کے حوالے سے. اللہ کرے جملے قبول ہو جائیں, میرے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.